ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمن الرحیم اللہ اس خیر کے صدقے میں ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ ہم کو شعور دین عنایت فرمائے. مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور اپنی حجت کو ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. سورہ یونس کی 35ویں آیت ہے کہ جس کو سنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں اللہ عالم انسانیت کو دعوت اور فکر دے رہا ہے کہ لوگوں اس حقیقت کو سمجھو. اگر یہ حقیقت جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر اس حق کو حقیقت کو نہیں سمجھا تو پھر دین سمجھ میں نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، آپ متوجہ ہیں اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سب سے توجہ کی درخواست کرتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ دین عقل ہے. اسلام دین عقل ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہر قدم پر، ہر آن، ہر لحظہ اللہ دعوت غور و فکر دے رہا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، جس دین پہ میں نے تجھے قائم کیا ہے، جو دین تجھے دیا ہے، جو راستہ تجھے دیا ہے، جس راستے پہ تو گامزن ہے، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، کیا تجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس راستے پہ قدم اٹھا رہا ہے یہی صراط مستقیم ہے؟ توجہ کیجیے گا. یہ بڑی مخصوص مجلسیں ہوتی ہیں اور جن کے ذریعے سے ہم دین فہمی کی کوشش کرتے ہیں اور حق فہمی کی کوشش کرتے ہیں. کسی نہ کسی عنوان سے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے بغیر افتراق فرقہ، اس کی ہمیں بات ہی نہیں کرنا. بیسیکلی سارے مسلمان ہیں، لیکن ہر مسلمان کو یہ یقین کرنا ہے کہ جس راہ پر وہ قدم رکھ رہا ہے کیا واقعاً وہی صراط مستقیم ہے؟ کیا وہی وہ راستہ ہے کہ جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ایک ہے انسان، راہ ہدایت کو ہم نے تیرے لیے روشن کر دیا ہے، اب یہ تیری اپنی مرضی ہے، چاہے شاکر بن جا چاہے کافر بن جا. یعنی حقیقتوں کو
دین کی راہوں کو، حق کی راہوں کو اللہ نے روشن کر دیا ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے سبیل کو روشن کر دیا ہے، اما شاکر اما کفورا، چاہے شاکر بن چاہے کافر بن. یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. توجہ کیجیے گا صاحبان علم و فہم، پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے کسی توضیح کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی آپ حضرات میں گفتگو کرتے ہوئے. اللہ کہتا ہے چاہے شاکر بن چاہے کافر بن، یعنی اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا. اگر انسان اپنے کاموں میں مجبور ہوتا تو یہ اللہ کی مرضی تھی، بس ایک ہی چیز تھی، یا تو شاکر بنتا یا کافر بنتا. اللہ کہہ رہا ہے تیری مرضی، ہم نے تجھے عقل دی ہے، چاہے دین پہ چل کر شاکر بن جا، چاہے بے دینی اختیار کر کے کافر بن جا. صلوات پڑھیے محمد جو کام اللہ کا تھا اللہ نے پورا کر دیا. اس ایک سوا گھنٹہ میں کہہ رہا ہوں البتہ، لیکن ممکن میری کوشش یہ رہے گی کہ وقت کے اندر بات کو تمام کر دوں. اللہ کا جو کام تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ اس نے پوری کی ہے یا نہیں؟ آپ میری بات کو اگر تسلیم کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ آپ حضرات سے کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن کم سے کم سر ہلاتے رہیں تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. کیا اللہ نے اپنے کام کرنے میں، انسانوں کی ہدایت کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے پہلا انسان جو اس دنیا میں بھیجا تھا وہ محتاج ہدایت نہیں بھیجا تھا، ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا تھا. جو اللہ یہ کہہ رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دیکھو اے انسانوں، اے میرے بندو، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں ہے. جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دینا، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرتے رہنا. خرابی وہیں آتی ہے کہ جب بندے خدائی کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرتا رہے، اسی طریقے سے نظام چلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، دنیا و آخرت کا اختیار بھی میرا ہے. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہدایت دے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت لیں. تو اب کیسے یا اللہ جب تیری ذمہ داری ہے تو تو نے انتظام کیا کیا ہے؟ کہ پھر بھول گئے میں نے پہلے انسان کو ہادی بنا کے بھیجا تھا، محتاج ہدایت بنا کے نہیں بھیجا تھا. تو جب پہلے بشر کو میں نے ہادی بنایا تو جب انسانوں کی اتنی بھیڑ ہو، بھائی دنیا کسی بھی حالت میں اللہ کی ہدایت سے خالی نہیں رہ سکتی. ایک نہ ایک ہادی اور رہبر اور حجت کا ہونا ضروری ہے. تو جب کوئی نہ تھا تو پہلا انسان ہادی اور رہبر بن کے آیا. تو جب انسانوں کی اتنی بھیڑ ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ اب بھی کوئی ہے؟ توجہ کیجئے گا بھائی، عقیدہ امامت آپ کی خدمت میں ایک لفظ میں پیش کر رہا ہوں. یا اللہ اب بھی کوئی ہے؟ کہ تم نے سمجھا ہی نہیں، جب کوئی نہیں تھا تو میں نے ہادی بنا کے بھیجا، اب اتنی بھیڑ ہے تو میں نے ہادی رکھا ہے. بس فرق یہ ہے کہ کبھی پردے سے باہر رکھتا ہوں، کبھی پردے کے اندر رکھتا ہوں. حضرات کی خدمت میں بات پہنچی کہ ہر حال میں اللہ کی طرف سے ایک ہادی اور رہبر ہونا ضروری ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ہادی اور رہبر کو پہچانتے چلے جائیں اور ہدایت حاصل کرتے چلے جائیں. توجہ رکھیے گا، یہ کام اللہ کا ہے. میں پھر بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہادی بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں آپ اور میں اپنی مسجد میں جب مولانا کو معین کرتے ہیں
تو یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں ہر اعتبار سے. ساری چیزیں نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف اشارے کر رہا ہوں. ایک مولانا کے انتخاب میں ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں یہ مولانا بنیں گے, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, ہماری نمازیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں, ایسا ہمارا امام ہو. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سال بھر ایک امام نے خدمت کی, 2 سال, اور پھر آپ وہی قوم جو منتخب کرتی ہے وہی قوم اس کو ہٹا بھی دیتی ہے. توجہ کیجیے گا کیا بات ہے. وہ قوم جو اس کو منتخب کرتی ہے, محراب میں لے جا کے کھڑا کرتی ہے, وہی قوم بسم اللہ کہتی ہے کہ حضور بسم اللہ, اب آپ تشریف لے جائیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ نگاہ انسان نے دھوکہ کیا انتخاب میں. ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو اندرونی ہے, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. لہذا ہم نے ایک ایسا امام منتخب کیا, نمازیں اس کے پیچھے پڑھی, اور اب اس کی عدالت میں ہمیں شک ہونے لگا, اب اس کے علم میں ہمیں شک ہونے لگا. ہم نے کہا بھائی مولانا کو کیوں ہٹا دیا؟ کہا جناب جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہوا نہیں, ہم کچھ اور سوچ رہے تھے, یہ کچھ اور نکلے. یہ تیری سوچ ہے, توجہ رکھنا, یہ انسان کی سوچ ہے کہ سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, مگر یہ خالق کی منشا ہے, جو سوچتا ہے وہی ہوتا ہے. کیا اللہ کا انتخاب بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کسی کو منتخب کر دے اور 2-4 سال 2-4 مہینے کے بعد کہنے بھئی تم میں تو خطا پائی جاتی ہے, لہذا اللہ نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے, ہم بنائیں گے. توجہ, ہم بنائیں گے تو کمالات دے کر بھیجیں گے, تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے. جس کی جتنی اپروچ ہوتی ہے اسی اعتبار سے تو انسان کام کرتا ہے. اب آئیے, اگر یہاں تک میری تقریر آپ حضرات کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ یہ کام اللہ کا, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, تو ہادی مقرر کرنا بھی, توجہ میرے ساتھ آئیے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, تو ہادی مقرر کرنا بھی اللہ کا کام ہے. توجہ رکھیے گا, سورہ یونس ہے جس کی 35ویں آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے, جس کے بڑے ہی واضح الفاظ ہیں. ارشاد ہوتا ہے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. میرے نبی, میرے حبیب, اے جان کبریا, اے روح کائنات, اے جان کائنات, اے مقصد کائنات, اے وجہ تخلیق کائنات, هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. ان سے کہو, قل, سب جانتے ہیں, قل, آپ ان سے کہیے, ان سے کہیے, بات مشرکین سے ہو رہی. میں نے ایڈریس بتا دیا ہے, جا کے پڑھیے گا, بالکل ترجمہ پیش کر رہا ہوں, ایک ایک لفظ کی ذمہ داری سے تفسیر نہیں کر رہا ہوں تاکہ کوئی میرا سننے والا کہے کہ مولوی شیعہ تھا تو تفسیر بالرائے کر کے چلا گیا. اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ہے, ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی بھی مسجد سے اٹھائیے قرآن, چاہے شیعہ مسجد سے اٹھائیے چاہے سنی مسجد سے اٹھائیے. اب میں کیا کروں, حالات زمانہ ہی ایسے ہے کہ مسجد کو بھی شیعہ مسجد کہنا پڑ رہا ہے, مسجد کو بھی سنی مسجد کہنا پڑ رہا ہے. مسجد, اما مسجد ہوتی ہے اللہ کا گھر, مگر کچھ ملا ایسے بھی ہیں جو اپنی مسجد میں قدم نہیں رکھنے دیتے. اٹھائیے, آپ اللہ کہہ رہا ہے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. میرے نبی ان مشرکین سے کہو, مشرکین سے بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ هل من شرکائکم من یہدی الی الحق, جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو, کیا یہ حق کی ہدایت کر سکتے ہیں؟ بہت توجہ چاہیے, بہت غور کیجیے گا. جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو, کیا یہ حق کی ہدایت کر سکتے ہیں؟ فوراً جواب اللہ نے دیا, قل اللہ یہدی للحق. دیکھا, اگر کسی سے کوئی سوال کیا جائے تو تھوڑی بہت دیر, میرے سامنے ٹیچرز, پروفیسر سب بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے حضرات, بچے سے بھی اگر آپ کچھ پوچھیں گے تو ایک دو سیکنڈ تھوڑا وقفہ لیتے ہیں نا کہ بچے نے سوال کیا تو جواب دے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اے مشرکو, کیا یہ حق کی ہدایت کر سکتے؟ کیا ان کا کام ہے ہدایت کرنا؟
اللہ نے کہا میرے حبیب دیر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جواب ان کے پاس ہے نہیں۔ قل اللہ یہدی للحق، ان سے کہو کہ حق کی ہدایت تو بس اللہ کر سکتا ہے نا، حق کی ہدایت بس اللہ کر سکتا ہے۔ حق کی ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ انسانوں کی ہدایت بس اللہ کر سکتا ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، حق کی ہدایت بس اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ توجہ رکھیے گا، اب یہاں اس لفظ پہ بہت غور چاہ رہا۔ پہلے تو مشرکوں کو منع کیا کہ دیکھو یہ بت جنہیں تم اللہ اور بھگوان اور خدا بنائے بیٹھے ہو یہ تمہاری ہدایت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فوراً یہ اعلان کیا بس ہدایت اللہ کر سکتا ہے، اللہ ہدایت کر سکتا ہے، حق کی ہدایت صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہاں سے تھوڑا سا یو ٹرن آ رہا ہے تقریر میں، آیت میں، میری گفتگو میں نہیں، جیسے جیسے آیت چل رہی ہے ویسے ویسے مجھے چلنا ہے۔ اللہ کہتا ہے حق کی ہدایت میں کرتا ہوں، حق کی ہدایت میں کرتا ہوں، حق کی ہدایت بس میں کرتا ہوں۔ یہاں تک سارے مسلمان متفق ہیں، فرقہ چاہے جو بھی ہو، کہ ہدایت اللہ کرتا ہے، ہدایت اللہ کرتا ہے، مگر فوراً اللہ نے کہا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، میرے نبی نے یہ بھی بتا دو کہ جو لوگ حق کی ہدایت کرتے ہیں ان کی پیروی لازم ہے۔ اور کیجئے گا کیا بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، یعنی ابھی تک تو یہ بات ہو رہی تھی حق کی ہدایت اللہ کرتا ہے، حق کی ہدایت اللہ کرتا ہے، حق کی ہدایت اللہ کرتا ہے۔ اب میں کہوں گا میرے اللہ یہ ہم سے شرک کیوں کرا رہا ہے؟ توجہ، قدم قدم پہ شرک کا خوف ہے نا، ڈر ہے امت کو، مسلمانوں کو خوف ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میرے معبود، یہاں تک تو توحید سمجھ میں آتی ہے کہ حق کی ہدایت تو کرتا ہے، یہ فوراً تو نے انداز کلام کو کیوں بدل دیا؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، دیکھو میرے نبی نے یہ بتا دو کہ جو لوگ حق کی ہدایت کرتے ہیں ان کی اتباع اور پیروی لازم ہے۔ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ کہاں سے، یہ لفظ اتباع کہاں سے آ گیا؟ توجہ، ترجمہ میں کر لوں، اب شاید یہی تقریر ہو جائے، اور اتنی ہی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بالکل حق واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حق کی ہدایت میں کر سکتا ہوں، پھر فوراً یہ کہتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، لفظ ہے اتباع کا، جو تمہیں ہدایت کرتے ہیں ان کی اتباع کرنا۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنے کو، اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پہ چلنے کو۔ اللہ کے یہاں نہ پاؤں ہے، نہ قدم ہے، نہ نقش قدم ہے، لہذا اللہ بات کر رہا ہے دیکھو ہدایت تو میں ہی کروں گا، اب یہ میری مرضی ہے جس کے ذریعے سے چاہوں کرا دوں۔ ہدایت میں ہی کروں گا لیکن یہ میری مرضی ہے جس کے ذریعے سے چاہے کرا دوں۔ منتظم مجلس کا کون ہے؟ ایک ہے، فرض کریں، یا دو چار ہوں گے مل کے، کون ہے؟ صاحبان اعضاء کہ بھائی فلاں صاحب کی مجلس ہو رہی، فلاں صاحب مجلس کو کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ وہ تو بیچارے بیٹھے ہیں اور وہ خالی فون پہ بات ہو رہی ہے، یہ کرنا بھائی آپ کو، یہ کرنا، یہ کرنا ہے، فرش کوئی اور بچھا رہا ہے، تبرک کوئی اور بانٹ رہا ہے، ضیافت کوئی اور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کام سارے دوسرے کر رہے ہیں، نام ان صاحب کا ہو رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، توجہ رکھیے گا، اتنی ہی سی بات ہے، نام ان کا ہے، کام کسی اور کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت تو میں ہی کرتا ہوں، نام میرا ہوگا، کام میرے بندوں کا ہوگا۔ صلوات بر محمد افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، زیادہ حق یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، پیروی نہیں ان کی اتباع کی جائے۔ اور صرف ایک کام نہیں ہے، ایک کام یہ ہے کہ جو تمہیں ہدایت دیں، یعنی تمہیں ہادی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہادی میں بنا چکا ہوں، میرا کام ہے، میں بناؤں گا، یہ میرا کام ہے، میں بناؤں گا۔ میں نے تو فرشتوں کی نہ سنی، تمہاری کیا سنوں گا؟ فرشتے کہہ رہے تھے پروردگار اتجعل من یفسد فیہا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ کیا تو زمین میں بنائے گا؟ تو بنائے گا؟ کس کو؟ انسان کو بنائے گا جو خون ریزی کرے، فساد برپا کرے؟ اللہ نے کہا خاموش، انی عالم ما لا تعلمون، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے فکر رہو، میں جسے بناؤں گا نہ وہ فساد کرے گا نہ خوریزی کرے گا، وہ فساد نہیں کرے گا۔ اس کی تو تلوار اگر چلے گی تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلے گی۔ اللہ نے خالی روح کیسے ہی نہیں دیا، کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون۔ کون ہے فرشتے؟ معصوم فرشتے ہیں نا، سب معصوم ہیں نا، تو اس میں چھوٹے بھی بڑے بھی الگ الگ درجے ہیں فرشتوں کے، اس میں کچھ سید الملائکہ بھی ہیں، جبرائیل جیسے، میکائیل جیسے، سارے جمع ہیں نا۔ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس انسان کو نہ بنا، ہیں سارے کون؟ معصوم فرشتے ہیں۔ اللہ نے کہا آج ہی سے یاد رکھ لو، مسئلہ ہدایت و خلافت میں توجہ، ہادی بنانے کے مسئلے میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانے کے سلسلے میں جب معصوم فرشتوں کا مشورہ نہیں چلتا، صلوات پڑھیے محمد پڑھ کے گزر جانے کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ پڑھیے اور پڑھ کے گزر جائیے اور بعد میں کہیے کہ ہم نے اتنے منٹ میں پورا پارہ ختم کر لیا، ہے نا؟ اسپیڈ کی بات ہے۔ کچھ لوگ تو 6-7 منٹ میں پورا کر لیتے ہیں، کچھ اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ ہم ایسے طالب علموں کو لگتا ہے آدھا گھنٹہ، توجہ کر رہے ہیں نا۔ یہ کمال نہیں ہے کہ کتنا آپ نے پڑھا ہے، کمال یہ ہے کتنا سمجھا۔ لہذا قرآن مجید بار بار یہ دعوت غور و فکر دے رہا ہے، پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو، افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن نہیں سمجھتے ہو؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، قرآن پڑھا بہت جاتا ہے، اب جملہ میں کہنے لگا ہوں، قرآن پڑھا بہت جاتا ہے، سمجھا بہت کم جاتا ہے۔ اگر قرآن کو پڑھ کے سمجھا جاتا تو کربلا میں حسین قتل نہ ہوتے۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد واجب یہ تو بیسک چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ سمجھا تو پھر گمان نہ کریں ہم کہ ہم بہت زیادہ نمازی ہیں، بہت زیادہ روزہ دار ہیں، بہت زیادہ حاجی ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہیں، ہمارے یہ اعمال ہیں، ہمارے یہ نیکیاں ہیں۔ ہاں گمان اس وقت اچھا ہے کہ جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ سجدہ وہی ہو رہا ہے جو نبی نے بتایا ہے، نماز وہی پڑھی جا رہی ہے جو محمد نے بتائی ہے، یقین تو حاصل ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، افمن یہدی الی الحق احق یتبع، دیکھو جنہیں میں نے ہادی بنایا ہے ان کی اتباع کرنا، ایک کام۔ اور دوسرا کام یہ ہے امن لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ دیکھو پہلی صورت تو یہ، توجہ برقرار رکھیے گا، ماحول تھوڑا بنائے رکھیے۔ پہلی صورت تو پہلی ذمہ داری ہم انسانوں کی سب کی یہ ہے۔ دیکھیں دنیا جائے بھاڑ میں، ہمیں صرف اپنی ملت مسلمانوں سے تعلق ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس آنگن میں اور یہ شعور عنایت فرمایا ہے کہ ہم اللہ کو اور رسول کو اور قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ جو مشرک ہیں جا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں جائیں، لیکن ہم اپنی ملت کو ذمہ دار ہیں کہ حق سمجھے اور حق سمجھائیں۔ اللہ کہہ رہے تمہاری ذمہ داری بس اتنی سی ہے کہ تم ہدایت کی پیروی اور اتباع کرنا اس ہادی کی جسے میں نے مقرر کیا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے امن لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ آیت کے لفظ ممکن ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کے اوپر بھاری ہوں، لیکن ترجمہ جا کے پڑھیے بالکل یہی ہے۔ دیکھو جو میری جانب سے ہدایت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کی پیروی کرنا، اور جو خود ابھی محتاج ہدایت ہیں
ان سے بچنا. دو کام ہیں, ایک نہیں, خالی تباہ نہیں کرنی ہے ہادی کی, جو گمراہ ہیں ان سے بچنا بھی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بچہ اسکول جاتا ہے, اللہ ہم سب کے بچوں کو ترقی عنایت فرمائے, کامیابی عنایت فرمائے. جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, علم حاصل کریں. ہمارا بچہ جاتا ہے اسکول کے بعد ہم خیال رکھتے ہیں, پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کسی غلط سنگت میں نہ بیٹھے. اس کے دوستوں کا فرینڈ سرکل اچھا ہونا چاہیے. دوست خراب ہوئے تو بگاڑ دیں گے. توجہ کیجیے گا اور فرمائیے گا, کبھی کبھی دوست بگاڑ دیتے ہیں, شیخ خاصوں کو خراب کر دیتے ہیں. توجہ کیجیے گا. تو یہ دو باتیں ہیں, ایک تو اسکول اچھا ہو اور ایک ماحول اچھا ہو. پڑھے بھی اور غلط ماحول سے, غلط سوسائٹی سے بچے بھی. اللہ نے کہا ہدایت دینے والوں سے ہدایت لینا بھی, غلط ماحول سے بچنا بھی, تب ہدایت ملے گی. لیکن فما لکم کیف تحکمون, اللہ کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا, یہ جہاں سے تمہیں بچایا تھا وہیں جا رہے ہو. فما لکم کیف تحکمون, اس کا ترجمہ بالکل سیدھا سیدھا صحیح ہے, تمہیں ہو کیا گیا ہے, یہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو. یعنی گمراہوں کے پیچھے چل رہے ہو اور جو ہادی ہیں انہیں چھوڑ رہے ہو. جاہلوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو, جو عالم ہیں انہیں چھوڑ رہے ہو. غیر متقیوں کے پیچھے جا رہے ہو, جو متقین ہیں انہیں چھوڑتے چلے جا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے عزیزان گرامی, ہم اس ہدایت پہ عمل کریں جو ہدایت ہمیں اللہ نے دی. میں پھر عرض کر رہا ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ مسلمان بنایا. اللہ ہمیں ایسا ملا ہے کہ جس ذات میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے. توجہ, ہمارا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سبحان ہے, پاک و پاکیزہ ہے. اب یہ پاک و پاکیزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نہر میں بہترین والی نہائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کی ذات سبحان ہے. سبحان ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے دور ہے. جتنے بھی نقائص اور عیب اور برائیاں اور کمیاں, میں کیا کروں, ایسے ہی سمجھانی پڑتی ہے بات, زبان ہے نا, اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ ہر نقص سے دور ہے اور ہر کمال اس ذات میں پایا جاتا ہے. ہر کمال اس ذات میں پایا جاتا ہے. وہ نور السماوات والارض, وہ زمین اور آسمان کا نور ہے. زمین اور آسمان کا نور اللہ ہے. تو اللہ کی ذات میں اور اس کے نور میں کیا کوئی کمی ہے؟ نہیں نا, ایسے ہی لاؤ, کوئی کمی نہیں ہے نا. اللہ کے نور میں کیا کوئی کمی کسی کو دکھائی دی؟ ہاں, کوئی اگر نابینا ہو تو میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا, ٹھیک ہے نا. نابینا آدمی کیا گارنٹی لی, اسے تو سورج کے نور نہیں دکھائی دیتا, تو اللہ تعالیٰ کا نور کیا دکھائی دے گا. توجہ کیجئے گا, بہت دور لفظ جا رہا ہے. اللہ کے نور میں کوئی کمی نہیں, اور جو کہے کہ کمی ہے تو اس کی عقل میں کمی ہے نا. اللہ کے نور میں کوئی نقص نہیں, تو اللہ نے جن کو اپنے نور سے خلق کیا ہو, صلوات پڑھیے سمجھنا چاہیے. جب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کی ذات اصل کمال ہے. اس نے کہا دیکھو میرے جیسا کمال کوئی دوسرا نہیں ہے. اور بہت تیزی کے ساتھ پھر آگے بڑھ جاؤں. اللہ نے کہا میں نے تمہیں جو دین دیا ہے اس دین سے تو بہترین کوئی دین نہیں ہے. فخر ہے ہم سب کو کہ ہم مسلمان ہیں, فخر ہے نا, ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے. اب کیوں نہ فخر ہو کہ ہمیں بچا کے تو حسین نے دیا ہے نا. ہمارے پاس حسین والا اسلام ہے. ہر مسلمان کے پاس چاہے وہ حسین کے ذکر کو بدعت و شرک ہی کیوں نہ کہے, اس کے پاس بھی اسلام حسین والا ہے, یزید والا نہیں ہے. اس لیے کہ یزید والا تو ختم ہو گیا. اگر
یزید والا اسلام ہوتا تو جمعہ بدھ کو پڑھا جاتا. کون سا اسلام ہے؟ کیا فائدہ؟ وہ لوگ کہتے ہیں کربلا کا کیا فائدہ ہو کہ یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ جمعہ جمعہ کو پڑھا جا رہا ہے. سلوات پڑھیے قرآن قدم قدم پہ دعوت غور و فکر دے رہا ہے. اسلام بہترین مذہب، اسلام بہترین مذہب. وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہو گئے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. گھبرا گھبرا کے نہ سنیں، یہ سچائی ہے، اسے مانیں. جتنا ذلیل آج کے دور میں دنیا میں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی اور قوم اتنی دیر میں پیسہ نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اے میرے حبیب دیکھو، ہم آپ کی تباہ کرنے والوں کو قیامت تک سر بلند اور عزت دار رکھیں گے. کہاں سو رہا ہے مسلمان؟ کیا ان سارے اسلامی ملکوں میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جو عزت دار دکھائی دے رہا ہے؟ اور اگر عزت دار دکھائی دے رہا ہو کہ جس کے سامنے اسرائیل و امریکہ جیسی بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک رہی ہو، تو اب مانو کہ اتباع رسول کا حق ادا ہو رہا ہے. حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، حق کو کوئی سرنگوں نہیں کر سکتا. چھوٹی سی مختصر سی، اب میں دور نہ نکل جاؤں، ایک صرف اشارہ سا کر رہا ہوں. چھوٹی سی اکانومی لے کر، چھوٹا سا ملک لے کر، مختصر سی طاقت لے کر، توجہ غور کیا آپ نے؟ اسلام کی حقیقی معرفت کسے کہتے ہیں؟ ابھی چند ہی سال ہوئے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوتا تھا کہ ایران کو کوئی اسلحہ نہ دے، اور آج یہ اعلان کرتا ہے دشمن ایران سے کوئی اسلحہ نہ لے. بس صلوات پڑھیے محمد حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی جھوٹے اصولوں سے. حقیقت کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. صلوات پڑھیے محمد وآل جلدی جلدی آپ حضرات کو پہنچا دوں اس منزل تک کہ جہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں. اسلام بہترین مذہب، اللہ کی ذات جس میں کوئی عیب و ریب نہیں. اللہ نے جو دین دیا بہترین، اور اس دین کو دینے کے بعد اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام، ہمارا پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے بنام دین، بنام عزم، بنام دھرم، بنام فکر، جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کی فکر کی اختراع ہے. انسانوں نے سوچ سمجھ کے کچھ بنا لیا، ٹھیک ہے، مگر دین وہی ہے جو خالق فطرت نے قائم کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پھر اس نے کہا دیکھو خوش نہ ہونا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. سورہ آل عمران کی یہ دونوں آیتیں ہیں کہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں گھاٹے میں ہوگا. اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لے کے آئے تو وہ قبول نہیں ہوگا. لن یقبل منہ، ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا، ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا. رشوت نہیں چلے گی، رشتہ داری نہیں چلے گی، ہرگز ہرگز اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا. اور آخرت میں گھاٹے میں ہو جاؤ گے. گھاٹا آخرت کا اللہ بچائے. دنیا میں کتنے ہی قریب رہ لیں لیکن اللہ آخرت کے گھاٹے سے بچائے. توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے اسلام پسند ہے تو اسلام لانا. اسلام کی کوئی 73 صورتیں نہیں ہیں. اسلام ہے ایک
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ، اسلام بہترین دین، اللہ کی ذات بہترین، اللہ کا دین بہترین، کمال ہی کمال، کوئی عیب و ریب نہیں، بس صرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اور اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن بہترین بہترین کتاب، بہترین، اس سے جیسی تو کتاب ہی نہیں نازل ہوئی. اب کسی کتاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، اب کسی کتاب کی کسی دوسرے قانون کی ضرورت نہیں. ہوا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا ہے نا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ شاید تھک گئے. اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے اور رسول اللہ کے قلب مطہر پر نازل ہوا ہے. تنزیل من رب العالمین، آیتیں میرے سامنے ہیں لیکن اب وقت نہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ نے نازل کیا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کون لے کے آ رہا ہے؟ روح الامین. کون لے کے آ رہا ہے؟ روح الامین. بولو ثواب حاصل کرو. کون لا رہا ہے؟ روح الامین. اللہ نے یہاں جبرائیل کو امین کہا، روح الامین لے کے آ رہا ہے، یعنی کوئی شائبہ خیانت نہیں ہے. جو لوہے محفوظ سے لا رہا ہے وہی پہنچا رہا ہے. کس کو پہنچا رہا ہے؟ علی قلبک، میرے نبی آپ کے قلب پہ قرآن آ رہا ہے. تو جو امین لے کے آ رہا ہے وہ امین ہی کے پاس تو لائے گا. یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہے. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی ابتدائی تقریر سے اور یہاں تک میں آ گیا. یہی کہتے کہتے کہ ہمیں سوچنا چاہیے. اسلام دعوت غور و فکر دے رہا ہے، آنکھ موند کے نہیں عمل کرنا چاہیے. کیا آپ پھر اس قول کو، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل نہیں پڑھا، کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہو بحیثیت مسلمان کہ نبی کے سینے کا آپریشن ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ معاف کرے، نبی کے سینے کا آپریشن ہوا اور اس کو کچھ تھا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس پہ قرآن نازل کیا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن نازل کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا سینہ، پوری تقریریں چاہیے، پوری 10 مہینے سے کم چاہیے ایک بات کو سمجھانے کے لیے. صرف صاحبان علم خدمت میں نے اشارہ کیا ہے. یہ ہے حقیقت. اس حقیقت کو سمجھو. جب تک تمہیں ذات محمد کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا دین سمجھ میں آئے گا، کیا اسلام سمجھ میں آئے گا، کیا قرآن سمجھ میں آئے گا؟ جب کسی چیز کی بنیاد ہی خراب ہو تو باقی عمارت کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ جب عقیدہ رسالت ہی مسلمان کا کمزور ہو تو باقی باتیں کیسے سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ میں بات یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں، ذرا سی بات یہی تو ہے. اور ہمیں تو چونکہ ہم شیعہ ہیں، ہمیں تو لوگ اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ رسول اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. بھئی یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے شیعہ. کہ بھائی کیوں؟ کہا نہیں مانتے، یہ کیا جانے رسول کو. میں نے کہا بھائی آگے تو دیکھو، اس فرش اعضاء پہ آؤ، یہ کوئی سیاسی اسٹیج نہیں ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم مانتے ہی رسول کو ہے بس. اللہ کہہ رہے میری کتاب ہے اور میں نے پاک و پاکیزہ سینے کے اوپر، سینہ بیکینہ محمد کے اوپر اس کو نازل کیا. بس میں نے اشارہ کر دیا. تو اللہ کی کتاب میں کوئی عیب و ریب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے متقین کے لیے. اور اگر کسی کو شک ہو تو اللہ نے چیلنج کیا ہے، اگر تمہیں شک ہو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو اپنے عبد کے اوپر نازل کیا، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہو تو فاتو بسورہ، لاؤ کوئی ایسی صورت لے کے آؤ. اگر تمہیں کوئی ایسا چیلنج ہے، دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے تو ایسی لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے بنائے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا بدل اور اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی. اللہ نے کہا لاؤ ایک صورت، نہیں لا سکے. تمہاری صورت تو بگڑ سکتی ہے، قرآن کی صورت کے جیسی صورت. صلوات پڑھیے محمد اس سلسلے کو میں نے یہاں تک پہنچایا کہ اللہ کی ذات اصل کمال ہے، اللہ کا دین اصل کمال ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس میں نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے.
جس چیز میں کوئی عیب و ریب نقص اور کمی نہ ہو وہ کسی ایسی جگہ پہ آ کے رکھی جائے گی جس میں عیب و ریب ہو؟ میں اور آپ قرآن یہاں تاپ میں رکھتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں، جھاڑتے ہیں، صفائی کرتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ ہو، کپڑا رکھتے ہیں، 100 بار چومتے ہیں، تب قرآن کو رکھتے ہیں جزدان میں لپیٹ کر، اس لیے کہ یہ بے عیب ہے۔ آج 1400 سال کے بعد تو مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو پاک و پاکیزہ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے محمد کے سینے پہ نازل کر دیا اور اس میں عیب بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہے مذہب جس کو لے کے اور جس کے اوپر چل کے انسان فخر محسوس کرتا ہے۔ ارے جب نبی کی ذات میں تم عیب نکالے جاؤ گے تو پھر تمہارے اسلام میں کیسے عیب نہ رہ جائے گا؟ اس باکمال نے اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس اسلام کو کس کے حوالے کیا تھا؟ نبی کریم کے حوالے کیا تھا۔ تو نبی کریم کے حوالے اگر قرآن کو کیا ہے، اسلام کو کیا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس ذات کا ہر نقص سے پاک ہونا ضروری ہے، ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بہرحال جو باتیں ہیں آپ تاریخ میں جانتے ہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کچھ اپنے ابوں کو چھپانے کے لیے محمد مصطفیٰ پہ اپنے بغل لگاتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، یہ اپنے ابوں کو چھپایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں، جب وہی ایسے تھے تو ہم بھی جاہل ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ یہ علم کی دوری ہی ہے جو حقیقت کو نہیں سمجھنے دیتی۔ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ مہد سے لے کر لحد تک نماز پڑھتے رہنا، روزہ رکھتے رہنا، حج کرتے رہنا۔ بس ایک ہی بات ہے، گہوارے سے قبر تک، گہوارے سے قبر تک، گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گہوارے میں بھی بچہ سنتا ہے، قبر میں بھی مردہ سنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو میں نے ہدایت کے لیے مقرر اور معین کیا ان کی تم پیروی کرتے رہنا، اور جو خود محتاج ہدایت ہے ان سے بچتے رہنا، پرہیز کرنا، تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے، اور ہدایت کے ذریعے سے آپ جب پلٹ کے آؤ میری بارگاہ میں تو پھر سر تمہارا اٹھا ہوا ہو، سر بلند ہو، سر نمو نہ ہو۔ آ جاؤ، جنت تمہارا انتظار۔ دعا کرنے سے کسی کو جنت نہیں ملتی، راہ مستقیم پہ چلنے سے۔ پیغمبر فرما کے گئے تھے، بس آخری جملہ گرامی، لوگ نہ جانے کس کس انداز سے جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن پیغمبر فرما کے گئے تھے الحسن والحسین سید شباب اہل جنت۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وابوہما خیر منہما یا افضل منہما، ان کے والدین ان سے بھی افضل ہیں۔ جنت کی ملکیت کس کی ہے؟ بس یہ یاد رکھنا۔ شوق خوب کرو، جتنی چاہے خوابیں دیکھو، کوئی منائی نہیں ہے۔ جنت میں مسلمان ہی کو جانا ہے، اور جنت کوئی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ جس میں ہم ایک دوسرے پہ تان کریں، یہ فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا، اور ہماری تو خیر ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہماری تو کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ مگر یہ یاد رکھے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جنت میں سب مسلمان جائیں، کسی کو کوئی منائی نہیں ہے، مگر جب اس دنیا میں آپ کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک صاحب خانہ آپ سے راضی نہ ہو، تو جنت میں کیسے داخل ہو جائیں گے جب تک حسین آپ سے راضی نہ ہو، پنجتن آپ سے راضی نہ ہو، بطول آپ سے راضی نہ ہو، رسول آپ سے راضی نہ ہو۔ تو یہاں ذکر پنجتن ہی تو ہوتا ہے، مجلس میں اور کچھ تھوڑی، ذکر حسین ہی تو ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پنجتن کسی نہ کسی طریقے
अल्लाह अकबर। पंजतन का खून बहाकर कोई अगर ये चाहे कि वो जन्नत में चला जाए, अयास बिल्ला, जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी ना सूंघता। अजर वो वारिस से जन्नत ही था जो करबला के मैदान में 3 दिन में सजा। किसने, बहुत दिलदोज कहानी है करबला की, बस खत्म करो। बहुत दिलदोज कहानी है करबला की, दिल टुकड़े टुकड़े होता है। किसने कत्ल किया? आज अगर कोई पूछे, यहूदी, नसरानी, ईसाई, कोई हिंदू, कोई पूछे बताओ किसने कत्ल किया और किसको कत्ल किया, कोई जवाब है आपके पास? नहीं है ना। इसी वजह से शायद करबला के जिक्र को लोग मना करते हैं, इसे न करो, इस जिक्र को न करो, इस जिक्र को न करो। भाई क्यों ना करो, क्यों ना करो? अल्लाह चाहता है, अल्लाह कहता है कि मजलूम का तज़किरा होना चाहिए, ये पता चलना चाहिए। ये जिक्र ये बताता है कि अब उसके बाद ऐसा कुछ ना हो। करबला यही तो बता रही है कि जो सन 61 हिजरी में हो गया है, उसके बाद कोई ऐसा वाकया न हो। जो अच्छा किरदार था करबला में उसे तस्लीम कर लिया जाए, जो बुरा किरदार था उसे छोड़ दिया जाए। लिहाजा अल्लाह की निगाह में भी, रसूल की निगाह में भी, अहले बैत की निगाह में भी क्या कातिल हुसैन रहमतुल्लाह हो सकता है? खुदा लानत करे यजीद के ऊपर और हामियान यजीद के ऊपर। कल भी लानत थी और आज भी लानत है और अल्लाह क़यामत तक लानत करता रहेगा उन जालिमों के ऊपर जिन्होंने हक़ अहले बैत को गस्ब किया और अहले बैत का यूं हक़ बढ़ाया। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन अलैहिस्सलाम भरे मैदान में खड़े हुए कह रहे थे, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? अमा तारिफूननी, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? सब ने कहा, आप क्यों नहीं पहचानते? आप नबी के नवासे, फातिमा के बेटे, नहीं पहचाया। अरे तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। अजरुकुम अल्लाह, ये थी करबला। लेकिन अल्लाह को, अल्लाह का वादा है, हुज्जत को मैं बाकी रखूंगा, हिदायत को मैं बाकी रखूंगा। हिदायत देना मेरा काम है, उसने बाकी रखा। इतनी शहादतों के बाद भी सैयद सज्जाद को अल्लाह ने महफूज रखा। तुम जो चाहे कर लो मगर मेरी हिदायत को खत्म नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। उधर हुसैन का सर कलम हुआ, इधर ज़मीन करबला को जल्जला आया कि सैयद सज्जाद कहते हैं, पुप्पी अम्मा जरा खेमे का पर्दा तो हटाइए। और जैसे ही खेमे का पर्दा हटा है, एक बेटे ने अपने बाप के सर को नोक नेजा पे देखा तो दूर ही से आवाज़ दे के कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। किस तरीके से इमामत बची है, किस तरीके से हिदायत बची है, ये कोई नहीं समझ सकता। अरे सलाम हो सानिया ज़हरा के ऊपर कि जल्द खेमे से अपने भतीजे को उठा के लेके आई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि अली की बड़ी बेटी बार बार खेमे के पास जाती हैं और बार बार वापस आ जाती हैं। आग के शोले उठ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्या कीमती चीज है जो खेमे के अंदर रह गई है। लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि अपनी पुश्त पे सवार किए हुए अपने भतीजे को लेके आ रही है। सज्जाद बताओ, ये आसान है खेमे में जल के मर जाएं या बाहर निकलें? का पूरी अम्मा बाहर निकलिए। और ये आलम था कि नाशिराती शऊर लातिबातिल वजूह, ये आलम था कि अपने बालों को बिखराए हुए थी, अपने चेहरों को तमाचे लगाती हुई आले रसूल आके एक खाक के ढेर पे बैठ गए। अजरुकुम अल्लाह। हम और आप अगर किसी के यहाँ कोई जनाजा उठ जाए, कोई मैयत हो जाए तो हम पुरसदारी के लिए जाते हैं। अगर हमारा मिजाज भी नहीं मिलता तब भी समाज के एतबार से जाते हैं। चलो समाजी लिहाज से चलो, अखलाकी लिहाज से चलो, दीनी एतबार से चलो। चलो किसी का जवान मरा है, किसी जवान का जनाजा उठ रहा है, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन मैयत में जाना चाहिए, पुरसेदारी करनी चाहिए। हर आदमी पुरसा दे के कहता है, हम तुम्हारे गम में शरीक हैं, हम तुम्हारे दुख में शरीक हैं। अल्लाह अकबर।
काश कोई आले रसूल से भी आके कहता, अली की बेटी हम तेरे गम में शरीक हैं, तेरा अकबर मारा गया, हम तेरे गम में शरीक हैं, तेरे 18 भाइयों के जनाजे एक दिन में उठ गए, हम तेरे गम में शरीक हैं। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे मुसलमान थे जो पुरसा तो कुजा कोई जंजीर लेके बढ़ रहा था, कोई रस्सियां लेके बढ़ रहा था। ये आले रसूल को पुरसा देने का अंदाज था। बदो जुमले आपकी खिदमत में कह दूं, आपने गिरिया कर लिया, अजीब अंदाज था। रस्सियां लेके जब शिमर बढ़ा है तो मेरे मौला सज्जाद ने कहा, अरे लाओ ये रस्सियां हमें दो, अरे ये आले रसूल है, बतूल ज़ादिया है, अरे इनके सरों को तो कभी सूरज ने भी ना देखा, तुम इन्हें रस्सियां बांधोगे? नहीं नहीं, लाओ। बीमार ने अपने हाथों से रस्सियां बांधी, अजरकमल अल्लाह, और बीमार के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां। ये 11 मुहर्रम थी कि काफिला गुजारा जा रहा है। कहां से? अरे मख्तल से लेके चले। सानिए ज़हरा ने अपने आप को नाके से गिराया, भैया ये धूप, ये गर्मी, मुझे याद है कि आप छोटे से थे, मैं नमाज पढ़ रही थी और नमाज के सजदे शुक्र में तूल हुआ तो तुमने एक चादर लेकर साया किया कि मेरी बहन पे सूरज की शुआएं न पड़ जाए। भैया मेरे सर पे चादर नहीं है, वरना तेरी लाश का साया करती। अजरकुम अल्लाह। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। अली की बेटी के दिल का हाल तो सुनिए। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। देखकर दश्त को, देखकर दरिया को हर तशना दहन याद आया। और लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, भाई की लाश पे आई तो दफन याद आया। अल्लाह अकबर, अपने भाई की लाश का तलाया फिर रही हैं। भैया भैया क्या तुम ही मेरे भाई हो? हाँ, कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई देती जहाँ बहन प्यार कर ले, बोसा दे ले। कटी गर्दन पे आखिरी बार बोसा दिया। भैया खुदा हाफिज, ये ज़ैनब जा रही है, भाई मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, भाई असगर तुम्हारे हवाले है, सकीना को मैं लेके जा रही हूँ, भैया कासिम तुम्हारे हवाले है, कुबरा को मैं लेके जा रही हूँ। भैया शाम का जिंदान होगा, सकीना उस कैद खाने में सो जाएगी। भैया वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू या मुनक़लिबून यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, इन आंसुओं पर रहमत नाज़िल फरमा, इसे कबूल व मकबूल फरमा। हमारे खुदाया परेशान हाल है, परेशानी दूर फरमा। मरीजों को शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता बीमारी का इलाज मेरे से याद कर, जिनकी आज शहादत मेरे मालिक जो मरीज जो मंजूर नज़र है, आज लोगों ने समा से दुआ किया, रोजगार सबको शिफाए कामिला अता, रोजगार में तरक्की आए, मरहूमीन की मग़फ़िरत कर, अलम इस्लाम को बुलंद वाला कर, और जमे को ख़ाक को सनू कर, हज ज़ियारत नसीब फरमा, अपनी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आमाल व अंसार में करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।